آپ نے کبھی نام سنا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا؟ کتنی بڑی ہستی ہیں، پاک پتن شریف والے۔ ان کے زمانے کے ایک بڑے عظیم قاضی تھے، قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت کے بڑے خاص لوگوں میں سے تھے، حضرت بابا فرید الدین کے خاص لوگوں میں سے۔ ایک دن اکٹھے بیٹھے تھے دونوں، تو حضرت قاضی صاحب کہنے لگے کہ بابا جی، ہم میں سے جو شخص پہلے فوت ہو وہ ایک وعدہ کرے کہ قبر میں جب وہ پہنچے تو قبر میں سب سے زیادہ کس عمل کی ویلیو ہے وہ پیچھے والے کو بتائے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، حضرت بابا فرید الدین پہلے تشریف لے گئے، آپ کا وقت آ گیا، آپ پہلے تشریف لے گئے قبر میں۔ تو قاضی حمید الدین ناگوری جو ہے یہ آپ کی قبر پہ حاضر ہوا ہے اور ایک خط جو ہے لکھ کے آپ کی قبر شریف کی چادر کے نیچے رکھا ہے اور خود مراقبے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مراقبے سے سر اٹھایا ہے اور اس کاغذ کو اٹھایا ہے تو اس کاغذ کے اوپر جواب لکھا ہوا تھا، قبر کے اندر سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا جسے پسند کیا گیا اور جس عمل کی سب سے زیادہ ویلیو ہے وہ کون سا عمل ہے؟ اس کے اوپر جواب لکھا ہوا تھا حضرت بابا فرید الدین کی طرف سے، فرمایا قبر کے اندر جس عمل کی سب سے زیادہ ویلیو ہے وہ کسی کا دل نہ دکھانا ہے۔ قبر میں وہ لوگ بڑے سوکھے ہیں جس نے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ قبر میں ان لوگوں کو سلامیاں مل رہی ہیں جس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ حضرت مجدد الفسانی کا ایک قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے نا، دل یہ اللہ کا ہمسایہ ہے۔ دل اللہ کے ہمسائے ہیں، جس نے اللہ کے ہمسائے کو دکھایا گویا اس نے اللہ کے غصے کو دعوت دی۔ ہم جب اس طرح کی رسمیں کرتے ہیں کتنی غریب بچیوں کے دل ٹوٹتے ہیں، غریب فیملیوں کے دل ٹوٹتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے آپ باز آ جائیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنی زندگیوں میں سادگی لے آئیں، نکاحوں میں سادگی لے آئیں اور پھر دیکھیں اس میں برکت کتنی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جن زندگیوں میں سادگی زیادہ ہوتی ہے ان زندگیوں میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ جن زندگیوں میں غرور ہے، تکبر ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ شوشہ پن ہے کہ ہم یوں کر دیں گے اور ہم یوں کر دیں گے، ہمیشہ ہم نے ان کو دیکھا ہے وہ ذلت کا شکار ہوئے ہیں، وہ معاشرے میں رسوا ہوئے ہیں۔ آپ زمانے میں اپنے چیلیاں والا میں بھی آپ وزٹ کر لیں، جن لوگوں کو اللہ نے عروج بخشا ہے اس کے پیچھے ان کی وجہ عاجزی اور انکساری ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو سادگی پسند ہے۔ تو اس لیے یہ محفل میں اصل میں حاضری کا مقصد یہ تھا کہ یہاں آنے والوں کی کوئی تربیت ہو، یہاں سے کچھ لوگ سیکھیں۔ اس لیے اگر آپ حضور علیہ السلام کی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، اس سے حضور کی شریعت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا میں بہت زیادہ حضور کے غلام ہیں، ارسلان جیسے، جو ابھی بھی حضور کی شریعت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا جی، ان پہ حضور کی رحمت جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، حضور کی خاص عطا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نہیں فرمایا کرتے تھے کہ ویل چیئر والے بندے کو تو کوئی بندہ روڈ نہ کراس کرائے، تو پھر دنیا میں خادم رضوی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آپ کبھی لاہور گئے؟ حضرت شاہ صاحب بولے صرف، باقی میں خیال آپ لاہور نہیں جاتے چیلیاں والا کے لوگ جی۔ جب آپ راوی کراس کر رہے ہوں، راوی، تو راوی کے اندر کنارے پہ ایک مقبرہ ہے، آپ جانتے ہیں کس کا مقبرہ ہے؟ وہ ملکہ نور جہان کا۔ ایک تو نور جہان ہے وہ آپ کی گلوکارہ ہے نا، اس کی بات نہیں کر رہا، یہ ملکہ نور جہان ہے، اس کا مقبرہ ہے، بادشاہ کی بیوی۔ جانتے ہیں اس کے مقبرے پہ کبھی آپ جائیں، میں وہاں پہ گیا ہوں، آپ جانتے ہیں وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ برمزار ما غریباں، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ ہندوستان کے ایک شاعر آیا تھا تو اس نے کہا میں لاہور کی سیر کرنی ہے، تو پھر اس نے جب وہ سیر کر رہا تھا تو اس نے پڑھا تھا کہ یہاں ملکہ نور جہان قبر ہے، پھر وہ وہاں پہ گیا، اس نے پھر وہاں ایک شعر بھی لکھا جو آج بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ راوی کے کنارے پہ کس کا جو ہے وہ محل ہے، وہ شعر لکھا ہوا ہے۔ ایسی تو کسی جوگن کی کٹیا بھی نہیں ہوتی، ہوتی ہے مگر یوں سرے صحرا نہیں ہوتی۔
ملکہ کی قبر اجڑی ہوئی ہے اور وہاں پرندوں کی گندگی ہے. آپ کے پاس 1000 کا نوٹ ہو, اس نوٹ کے پیچھے دیکھیں ایک تصویر بنی ہوئی ہے 1000 کے نوٹ کے پیچھے. آپ جانتے ہیں کس کی تصویر ہے؟ وہ مقبرہ جہانگیر ہے جس نے پورے بر صغیر پہ حکومت کی ہے, پورے بر صغیر پہ. اس وقت بر صغیر میں 7 ملک تھے. آج کا پاکستان, آج کا بنگلہ دیش, آج کا انڈیا, آج کا سری لنکا, آج کا نیپال, آج کا بھوٹان اور آج کا افغانستان, یہ 7 ملک تھے. اس وقت ایک بر صغیر تھا, اس پہ حکومت کی ہے جہانگیر نے. یہ شادر کے قریب اس کا مقبرہ ہے جس کی آپ کے 1000 کے نوٹ پہ تصویر لکھی ہوئی ہے, بنی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں کہ 1000 کے پیچھے جو نوٹ کی تصویر ہے یہ مقبرہ جہانگیر کی ہے. لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہے, جاتا ہی کوئی نہیں. یہ جو شعر میں نے پڑھا یہ اس کی قبر لکھا, بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے, کہ میری قبر پہ نہ کوئی چراغ جلاتا ہے, نہ کوئی پھول رکھتا ہے اور نہ کوئی دعا کرتا ہے. عہدہ کتنا بڑا ہے, 7 ملکوں پہ حکومت کی ہے. آپ تھوڑا سا شادرے سے آگے چلے جائیں, بادشاہی مسجد کے قریب علامہ اقبال کا مزار ہے. اقبال کوئی بادشاہ تھا؟ اقبال نے کوئی بہت بڑی حکومت کی ہے, کوئی بڑے بڑے الیکشن لڑے ہیں, کوئی 2-4 جو ہے وہ 8-10 دیہاتوں میں چودراہٹ کی ہے. کیا ہے؟ ملکہ کی قبر پہ پرندے گندگیاں کر رہے ہیں اور بادشاہ کی قبر ایک پھول کو ترس رہی ہے. تو میں نے اقبال سے کہا, اقبال تیری قبر پہ 24 گھنٹے پھول بھی پڑ رہے ہیں, فاتح خوانی بھی ہو رہی ہے, لوگ آنسو بھی بہا رہے ہیں اور درود بھی پڑھ رہے ہیں, اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی راز ہے, کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے اپنی ان شادیوں پہ, ان رسموں پہ حضور کے دین کو لائیں, پھر دیکھیں اللہ آپ کے گھروں کو کتنی برکتوں سے نوازتا ہے. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیل میں حضرت موسیٰ تشریف لائے میرے پاس. میں نے کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہا ہم جب حضور کی کچہری میں اکٹھے ہوتے ہیں, حضور اگر کسی ہستی کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو وہ علم الدین کا نام لے رہے ہوتے ہیں. اور علامہ اقبال کی میں نے بات کی, علم الدین کی قبر میں, غازی علم الدین کی قبر میں علامہ اقبال لیٹ گئے تھے. لوگ نکار رہے ہیں, آپ نکل نہیں رہے. اٹھایا گیا اور رو رہے, تو حضرت غازی علم الدین کے قدموں کو بوسہ دیا. لوگوں نے کہا اقبال لوگ تو قبرستان سے ڈرتے ہیں, قبر میں جانا نہیں چاہتے, اور تم قبر سے نکل ہی نہیں دے رہے. کہا تمہیں خبر نہیں یہ قبر کس کی تھی؟ میں کتنی دیر اس قبر میں لیٹا رہا ہوں, گنبد خضرا سے لے کے اس قبر تک اللہ نے سارے پردوں کو ہٹا دیا تھا. میں نے وہاں لیٹے ہوئے حضور کا دیدار کیا. اس لیے کبھی اس بھول میں نہ رہیں, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دین کو چھوڑ کے اگر کسی اور راستے پہ چل رہے ہیں تو پھر سمجھ لیں آپ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں, آپ بے برکتی کے راستے پہ چل رہے ہیں, اور آپ بے سکونی کے راستے پہ چل رہے ہیں. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے جو سکون رکھا ہے اور جو کامیابی رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور حضور کی غلامی میں رکھی ہے. تو اس لیے یہ ارسلان کی شادی یہاں کے اہل علاقہ کے لیے ایک پیغام ہونی چاہیے, ایک پیغام میں ہدایت ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے ایسے شادیاں کریں گے. کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو رہا ہے, عشاء کی نماز کے بعد یہ پروگرام شروع ہوا ہے. اس پروگرام میں کیا چل رہا ہے؟ تلاوت ہوئی ہے, نعت شریف ہوئی ہے, آپ لوگوں میں سے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہا گیا, نعرے لگے, تقریر ہو رہی ہے. تو کیا جس شادی میں 3 گھنٹے قرآن مجید اور حضور کی باتیں کی جائیں, اللہ کی باتیں کی جائیں, اور دوسری شادی میں 3-4 گھنٹے بے حیائی اور فحاشی کو پھیلایا جائے, تو دونوں کو برکتیں ایک جیسی حاصل ہوں گی. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جاہل اور عالم جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے, نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے میری بہت زیادہ دل کی عطا گرائیوں سے دعا ہے, اللہ ہمارے ان بچوں کی شادیوں کو 4 چاند لگا دے. ارسلان بیٹے کی شادی کو اور ان کی ہمشیرہ قبلہ حافظ واجد صاحب کی شادی کو اللہ وہ برکتیں ان دونوں خاندانوں کو
ان بچوں کو وہ برکتیں نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ کی شادی کے وقت اس جوڑے کو عطا فرمائی تھی، ان کی خیرات اللہ عطا فرمائے۔ چودھری طفیل صاحب انتہائی جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن کو ایسے اولادیں عطا فرمائی، ایسے بچے عطا فرمائے۔ وقت نہیں ٹھہرتا یا وقت نہیں رکتا، یہ شادی بھی ہو جائے گی، اگر کوئی دوسرے طریقے سے شادیاں کر رہے ہیں شادیاں وہ بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا یہ کام ہے، لوگ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ آج تک جن لوگوں نے شادیاں شریعت کے مطابق کی ہیں، میرا نہیں خیال کہ کبھی وہ آدمی میرے پاس آئے ہوں وہ لوگ کہ ہمارے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہے یا بے برکتی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ہمارے پاس جتنے لوگ تعویذوں کے لیے یا دم وغیرہ کے لیے آتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے شادیاں حضور کی شریعت کے مطابق نہیں کی۔ تو اس لیے آئیں، ان شادیوں کو قیمتی بنائیں۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر آپ کے سامنے نہیں کر سکا، اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے ان بچوں کی شادی کو اللہ تعالیٰ ساری برکتیں اور ساری رحمتیں نصیب فرمائے۔ جتنے احباب آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ایک نیکی کی حوصلہ افزائی کی ہے، ایک نیکی کو آپ نے پھیلانے میں مثبت کردار ادا کیا۔ آپ کا یہاں بیٹھنا، ایک تو ویسے محفل میں بیٹھنا ثواب ہے، دوسرا نیکی کو سپورٹ کرنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور علیہ السلام کے دین کو سپورٹ کیا ہے، فیصلوں کے لحاظ سے بھی، طاقت کے لحاظ سے بھی، اور پیسوں کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن آپ کو اور آپ کی اولادوں کو اور آپ کے خاندان کو حضور کے جو خاص صحابہ کرام ہیں، اللہ قیامت والے دن ان کی معیت نصیب فرمائے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔